بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ربیع الاول کی 5، 6 اور 7 تاریخ کا عمل بتاؤں گا جو آپ آج کل اور پرسوں کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں مزید کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی ایشو ہوا، میں کوشش کروں گا میں ہر بات کلیئر کر دوں۔ کوئی چیز رہ جائے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ مسئلہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ رب العزت فیصلہ نہ فرما دے وہ پریشانی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے مانگنا ہے جن اعمال کے ذریعے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی رات ہے، مصلی پہ گزاری ہے، کوئی بھی مشکل پیش آئی مصلی پر تشریف لے گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو اصل نماز ہے، نماز کے ذریعے رب تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروانا۔ اب اس میں ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اگر محسوس عام میں ہیں تو نماز کے بعد یعنی اذان کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر محسوس عام میں نہیں ہیں تو نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ صرف 3 دن کے عمل سے آپ کے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، آپ کی لاکھوں حاجتیں ہیں پوری ہوں گی، اور ہر بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہوگی، جسمانی مسئلہ ہو یا روحانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعائیں کیجئے، اللہ رب العزت سے مانگیے کہ مسائل کو حل کرنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ 5 ربیع الاول کا عمل عرض کرتا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے، اور 3 مرتبہ آپ نے درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علی سیدنا محمد آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے آخر میں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک جتنا ہو سکے آپ نے پڑھ لیا۔ 33 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ پہلے دن کا عمل، دوسرے دن کا عمل بھی اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 6 ربیع الاول کا میں عمل عرض کر رہا ہوں۔ 6 ربیع الاول کا عمل آپ اس طرح کریں گے، آپ نے 3 مرتبہ اسی طرح درود پاک پڑھنا ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نماز کے پڑھنے کے بعد۔ اذان کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ محسوس عام میں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اسی طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 33 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ اسی طرح 7 ربیع الاول کا جو عمل ہے اس کی ترتیب بتانے سے پہلے عرض کر دوں، عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے،
اور ربیع الاول کے وظائف 12 ربیع الاول تک کے بہترین وظائف ہر مسئلہ کے حل کے لیے مزید اپلوڈ ہو رہے ہیں. آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اسلامک اور آسان وظیفہ آفیشیل دونوں پر وظیفہ اپلوڈ ہوگا. 7 ربیع الاول کا عمل، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد اسی طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، اور یہ 3 دفعہ، اور اس کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. آپ نے 3 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیسرے دن آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، اور آخر میں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. عمل کی ترتیب میں کچھ بیسک ہدایات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ نے 5 ربیع الاول کو یہ وظیفہ نہیں دیکھا، 6 کو دیکھ رہے ہیں، تو 5 اور 6 کا اکٹھے کر لیجئے. ایک نماز کے بعد دونوں اذکار کو اکٹھے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. مغرب کے بعد ایک کر لیں، عشاء کے بعد دوسرا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر 7 ربیع الاول کو آپ یہ عمل دیکھ رہے ہیں تو تینوں دن کا عمل آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. 3 نمازوں میں کر لیں یا ایک ہی وقت میں کر لیجئے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے. وظائف میڈیسن کی طرح ایک سبب ہیں. شفا جیسے اللہ دیتے ہیں نا، مسئلے بھی اللہ ہی حل کرنے ہیں، اللہ ہی نے حل کرنے ہیں. ہم نے اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے، نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک سے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم نے مانگنا ہے. اور تینوں دن کا وظیفہ عرض کر دیا گیا. ترتیب بھی میں نے عرض کر دی کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو آپ اس طرح پوری کر سکتے ہیں. اور اگلی بات، اگر آپ اس کو چند آداب ہیں ان کا اہتمام کرتے ہوئے کریں گے تو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. نمبر 1، باوضو ہو کر اس عمل کو کریں. اگر محسوس یام میں پھر وضو نہیں کرنا، ہوتا ہی نہیں. دوسرا، باوضو ہو کر عمل کرنا. دوسرا، دو زانو بیٹھ کے عمل کرنا. تیسرا، قبلہ رو ہو کے بیٹھ کے عمل کرنا. اور چوتھا، عمل کرتے ہوئے پکا یقین ہو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور میرا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا. انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے اللہ رب العزت آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے. اور آخری گزارش، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں. جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجیے گا. اللہ پاک آپ سب کے سارے مسائل کو حل فرمائیں، ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.